اس ضمن میں وہ حدیث پاک آتی ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے، تو اس حدیث کو آپ کس طور پہ دیکھیں گے؟ دیکھیے، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ، اصل میں حدیث میں جو اصلاً لفظ آیا ہے الید العلیٰ کا لفظ آیا ہے کہ ید علیٰ ید سفلی سے بہتر ہے، اور ایک دوسری حدیث میں اس کی تفسیر بھی آئی ہے، اس میں یہ آیا کہ الید العلیٰ ہی المنفقہ، اوپر والا ہاتھ وہ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے، اور الید السفلی ہی السائلہ، اور ید سفلی جو ہے وہ مانگنے والا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، سائل ہاتھ ہے۔ تو اب اگر حدیث کے تناظر میں اور اس حدیث کی تفسیر جو خود حدیث سے ہوئی ہے اس کے تناظر میں دیکھیے تو بات بالکل واضح ہے کہ ایک طرف وہ ہے جو بھکاری ہے اور ایک طرف وہ ہے جو مال خرچ کرنے والا ہے۔ تو بھکاری کا مقابلہ جو اپنے لیے مانگ رہا ہے اس کا مقابلہ اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے سے کیجئے تو ظاہر سی بات ہے کہ مال خرچ کرنے والا بہتر ہے، اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھکاری ہے اور اپنے لیے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے وہ خود بھی اپنے اس مال سے خرچ کر رہا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کر رہا ہے اور اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کر رہا ہے، گویا اس کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا فیض اس کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس تناظر میں دیکھیے تو بات بالکل درست ہے نا، اور حدیث اسی تناظر میں ہے بھی۔ اب ایک بحث یہ یہاں پر پیدا ہوتی ہے کہ جو صالحین ہیں، متقی لوگ ہیں، فقراء و مساکین ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہ خالصتاً لوجہ اللہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگا کر کے رکھا ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، وقف کر دیا ہے، والنٹیئرز جو دین کے ہیں، اب ان کو جو آپ مال دے رہے ہیں تو اب ان میں افضل کون ہے؟ کیونکہ یہ فقیر ہیں، فقیر صابر، اور یہ غنی شاکر ہیں، ہے نا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت قدیم بحث ہے کہ کون افضل ہے، فقیر صابر افضل ہے کہ غنی شاکر افضل ہے۔ اصل میں مختلف جہتیں ہیں، مختلف جہتوں سے اگر بات ہوگی تو مختلف جہتوں سے مختلف افضل ہو جاتے ہیں۔ اگر فقیر حریص ہے، فقیر تو ہے، مال نہیں ہے اس کے پاس لیکن حرص ہے اس کے پاس، تو ظاہر سی بات ہے کہ فقیر حریص سے غنی شاکر افضل ہے، کیونکہ اس کے ہاں حرص ایک مذموم شے ہے اور اس کے ہاں مال ہے لیکن مال کے باوجود شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک طرف وہ غنی ہو جو غنی یہ ممسک ہو، بخیل ہو، اور دوسری طرف فقیر حریص ہو، ٹھیک ہے، حرص کی کیفیت ہے اس کے اندر لیکن وہ بخیل، اب دونوں میں کون افضل ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بہرحال جو ہے وہ فقیر افضل ہوگا، کیونکہ بہرحال فقر ہے اس کے پاس، اگرچہ اس کے اندر حرص ہے لیکن اس نے مطلب ہاتھ تو نہیں پھیلایا نا، یا اس کے لیے تگ و دو تو نہیں رکھی، ہے تو جمع ہوا، اگرچہ قلب میں اس کی حرص کی کیفیت ہے لیکن بہرحال مال اس کے پاس ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ہے اور اس کو جو اللہ کے حقوق اس میں سے ادا نہیں کر رہا ہے، وہ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ہے لیکن اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، تو اب ظاہر افضل کون ہوگا؟ غنی بخیل اور فقیر حریص، تو اس میں کمپیریٹیولی جو ہے افضل یہ ہوگا۔ لیکن مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے کہ جب ایک طرف فقیر صابر ہے اور دوسری طرف غنی شاکر ہے، کون افضل ہے؟ ایک شخص سے مال نہیں ہے لیکن مکمل طور سے اللہ کے راستے میں ڈٹا ہوا ہے، جس حالت پر اللہ نے اس کو رکھا ہے اس حالت سے راضی ہے، اور اس کے دل میں نہ اعتراض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور نہ خلق کی طرف کوئی میلان ہے، نہ انسانوں کی طرف کوئی میلان ہے، کسی کی طرف سے کوئی طمع ہے، ذرہ برابر کوئی طمع اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک بندہ ہے جس کو مال اللہ نے دیا ہے اور مال کے وہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق وہ ادا کر رہا ہے، شاکر ہے، وہ شکر کرنے والا ہے۔ تو اب ان دونوں میں افضل کون ہے، اسی میں اختلاف ہوا ہے۔ تو جو جمہور جو ہیں جس پر ہیں وہ یہ ہیں کہ فقیر صابر غنی شاکر سے افضل ہے، فقیر صابر غنی شاکر سے افضل ہے۔ کیوں؟ ان کا کہنا اصل میں یہ ہے، جو لوگ فقیر صابر کی افضلیت کے قائل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں بہرحال مال جو ہے نا یہ ایک قسم کا تلوث ہے، ٹھیک ہے، بہرحال تلوث ہے اس کے پاس، یہ الگ بات ہے کہ وہ خرچ کر کے اس کو پاک کر رہا ہے نا، خرچ کر کے وہ اس کو پاک کر رہا ہے، اور یہاں جو فقیر ہے نا اس نے اپنے آپ کو بہرحال تلوث سے پاک کر کے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فقر کے ساتھ جو مرض آتا ہے، مرض کیا ہوتا ہے؟ حرص، وہ حرص اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس کے ساتھ جو مرض ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ غنا بہرحال مال کا ہونا یہ اپنے آپ میں جو ایک قسم کا تلوث ہے،
جب تلوث ہے اب وہ مکمل طور سے تلوث سے پاک ہے، لیکن فقر کے ساتھ جو مرض ہوتا ہے وہ مرض بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور یہاں بہرحال تلوث پایا گیا تو یہ مکمل طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اور ظاہراً بھی اس کے پاس کوئی تلوث نہیں پایا جاتا، اور یہاں ظاہراً بہرحال تلوث ہے، لہٰذا کمپیریٹیولی غنی شاکر سے فقیر صابر افضل ہوگا۔ بہت خوب، تو فقیر صابر غنی شاکر سے افضل ہے،